الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تعوذ، اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ من کا معنی عربی زبان میں جب میم کے نیچے زیر ہوگی اس وقت اس کا معنی ہوگا سے، یعنی یہ حرف ہوگا۔ اور الشیطان یہ ابلیس کی صفت ہے۔ شیطان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے۔ الرجیم یہ مرجوم کے معنی میں ہے کہ سنسار کیا ہوا، مردود، دھتکارا ہوا۔ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ کیونکہ قرآن کریم کو جب بھی ہم پڑھیں گے اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے۔ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیکی کا عمل کرے۔ وہ ایک سجدے کو نہ کر کے اس نے دیکھ لیا ہے تو اب وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو اس لیے کہ کہیں شیطان آپ کو تلاوت سے درمیان میں روک نہ دے، تلاوت کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ وہ انسان کو انتہائی ضرورت ہے اس کی، اور وہ قرأت سے پہلے وہ تعوذ پڑھے گا تاکہ وہ شیطان کی پناہ، اس شیطان سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ، اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ با معنی ہوتا ہے ساتھ اور اسم معنی ہوتا ہے نام۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، جو بے حد رحم والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ عربی زبان کے اندر قرآن مجید کے اس حصے کو کہتے ہیں جو دوسری کلام سے جدا کر دے۔ اصل میں اس کو اگر عربی کے لحاظ سے ہم سمجھیں تو آسان ہوگا سمجھنا۔ سورۃن اصل میں کہا جاتا ہے دیوار کو، حدود جو لگائی جاتی ہیں نا، حدود، دیوار، اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت بذات خود کیا ہوتی ہے؟ ایک دیوار ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو گئی، یہاں پر ختم ہو گئی، اب اگلی صورت دوسری شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ دیوار کے معنی کے اندر ہے۔ تو بسور لہو باب، قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اچانک ان کے درمیان ایک دیوار، ایک آڑ ڈال دی جائے گی، لہو باب، جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ کے ساتھ، یہ تو ہے سور، یعنی سین واو را، جیسے سورتن ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر حمزہ لگا کر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی پھر کچھ اور بن جاتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے بچا ہوا، بچا ہوا۔ جیسا کہ عربی زبان کے اندر جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو کتے کے بچے ہوئے، اور پھر اسی طرح بلی اگر کسی برتن کے اندر منہ وغیرہ ڈال دیتی ہے، اس کے لیے لفظ سؤرن استعمال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ یہ فرق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر آپ پڑھیں تو یہ کہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں نہیں، یعنی دیکھیں حمزہ لگ گیا ہے تو ترجمہ کچھ اور بن گیا ہے، حمزہ نہیں ہے تو ترجمہ کچھ اور ہے۔ تو سورۃ اصل میں قرآن مجید کی وہ آیات، وہ حصہ جو دوسرے کلام سے جدا کر دے اس کو کہا جاتا ہے سورت۔
الفاتحہ، فاتحہ معنی ہے کھولنے والی۔ عربی زبان کے اندر فاتحہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے آغاز کیا جائے، جس سے آغاز کیا جائے۔ اب قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہے، تو لہٰذا اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ مکی یا مکی صورت، اس کے اندر اگرچہ علماء کا ایک طویل اختلاف ہے، لیکن بنیادی طور پر جس پر سب متفق ہیں اور آسان ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مکی وہ صورت کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں، جو ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا حصہ نازل ہو گیا اس کو مکی صورت کہیں گے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی صورت کہیں گے۔ اب وہ نزول کی جگہ چاہے مکہ ہے یا مدینہ ہے یا وہ سفر ہے، کوئی بھی جگہ ہے، جہاں پر بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ اتر جائے اس اعتبار سے ہم اس کو مکی مدنی نہیں کہیں گے، اس کو آپ زمانے کے اعتبار سے کہیں گے کہ ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن کریم کا حصہ اترا، وہ چاہے سفر میں اترا، چاہے آپ مکہ کے اندر ہی موجود تھے، کہیں پر بھی تھے، وہ مکی صورت ہی کہلائے گی۔ اور اسی طرح مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوا، اب وہ چاہے مکہ میں نازل ہو گیا، چاہے بدر میں نازل ہوا، یا مدینہ میں یا سفر میں کہیں پر بھی، اس کو مدنی کہیں گے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے جو نازل ہوں گی اس کو مکی صورت کہہ دیں گے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوں گی اس کو مدنی صورت کہیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر مکی ہوتی ہیں اور مکمل طور پر مدنی ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کچھ آیات، کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو مکی ہیں، یعنی صورت اگر مکی ہے تو اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو مدنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مفسرین اس چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جو مدنی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ اقوال صحابہ کو بھی نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اس کو مدنی صورت یعنی اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مدنی صورت کے اندر مکی آ جاتی آیات تو وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہوگی۔ تو لیکن ایک بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو مکی ہم کہلائیں گے اس کے اندر وہی چیزیں ہوں گی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی کچھ علامات بھی ہیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو توحید کا ذکر ملے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ملے، قیامت کا ذکر ملے، حساب و کتاب کا ذکر ملے، ٹھیک ہے، وہ مکی صورتیں ہوں گی۔ اور جہاں پر آپ کو احکامات ملیں، یعنی نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، دیگر عبادات کا ذکر ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ یہ ایک پہچان ہے کہ عام بندہ اگر وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتا ہے، اس نے دیکھا نہیں یہ مکی ہے یا مدنی ہے، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے اندر توحید کی آیات زیادہ آ رہی ہیں، قیامت کا تذکرہ زیادہ آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو وہ مکی صورت ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی حکم ہو رہا ہے، کوئی عبادت آ رہی ہے اس کے اندر، تو وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہ 7 آیات کون سی ہیں، اس کے اندر علماء کا ایک اختلاف پایا جاتا ہے، ایک اختلاف اس کے اندر علماء کا پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یعنی کہ کفر کا فتویٰ لگا دیں یا ایک دوسرے کو ہم بالکل غلط قرار دے دیں۔ دونوں طرف کے جو علماء ہیں، دونوں طرف کے علماء درست ہیں، اور دونوں کے دلائل ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔ 7 آیات ہیں اس سورہ فاتحہ کی۔ اب بعض علماء جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت، یہ بسم اللہ، اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، پھر دوسری آ جائے گی الحمدللہ رب العالمین، تیسری الرحمن الرحیم، چوتھی مالک یوم الدین، پانچویں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر چھٹی اہدنا الصراط المستقیم، ساتویں یہ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ جو یعنی سورہ بسم اللہ کو آیت مانیں گے تو وہ جو آخری آیت ہے وہ اس کو ایک آیت پوری شمار کرتے ہیں، پوری ایک شمار کرتے ہیں، تو یہ 7 آیات اس طرح بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ علماء جو ہیں بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے، یعنی آیت
حصہ مانتے ہیں یہ سورت قرآن کا حصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی آیت نہیں مانتے، تو وہ پھر صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر 6 آیت کر دیتے ہیں، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ پھر 7ویں آیت ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ فاتحہ کی یہ جو بسم اللہ ہے اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اور اسی طرح جو دیگر صورتیں ہیں سب کی بسم اللہ ان کا حصہ ہے، سوائے سورہ توبہ کے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بسم اللہ نازل نہیں کی۔ باقی ہر سورت کے آغاز میں سنن ابو داود کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہمیں آیات لکھوایا کرتے تھے، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ہم کس طرح پہچانتے تھے کہ یہ سورت ختم ہو گئی ہے؟ آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ یہاں پر بسم اللہ لکھ دو، یہاں پر کیا لکھو؟ بسم اللہ، کہ جب آپ ہمیں کہتے تھے بسم اللہ لکھو تو ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ سورت مکمل ہو گئی ہے، اب اگلی صورت شروع ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر صورت کا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ حصہ ہے، ہر صورت کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا بھی یہ حصہ ہے۔ اور سورہ نمل کے اندر جو آیت آتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ سورت کے درمیان کے اندر ہی ہے، وہ تو بالاتفاق ہے، اس کے اندر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اب یہاں پر ایک جو اعتراض آتا ہے کہ اگر آپ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی امام بلند آواز سے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور کبھی کوئی امام ہوتا ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، یعنی بسم اللہ وہ بلند آواز سے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ اس کو حصہ مانتے ہیں یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جب یہ ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ تو آپ آہستہ آواز سے پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس کو آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آیت آپ آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں، 6 آیات آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ کا اس صورت کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بلند پڑھنا یا آہستہ پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ دونوں الگ مسئلے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فاتحہ یعنی کہ آپ کا جو آغاز ہے قراءت کا وہ کیا ہے؟ کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی قراءت کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ الحمد للہ رب العالمین سے۔ تو اب یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے، سمجھ لیں اس کا حصہ نہیں ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ اگر حصہ ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے پڑھ لیتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث موجود ہے اور ان سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ سے سورت کا آغاز کرتے تھے۔ تو اس میں یعنی دونوں قسم کی روایات ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ سری پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، یعنی آہستہ آواز کے اندر، اور اگر کوئی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور اس کا آہستہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طرح کیا ہے؟ ثابت ہے۔ آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے آہستہ آواز سے۔ دلائل کے اعتبار سے علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اور کسی چیز کا یعنی کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے نام زیادہ ہوں تو وہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک شخص ہے اس کا ایک ہی نام ہے تو یعنی کہ وہ اتنا عظیم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے آپ نام مختلف رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ آپ گویا کہ اس کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، اس کے اوصاف ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس صورت کے مختلف نام کا ہونا اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب چند نام میں آپ کو بتلا دیتا ہوں اور اشارتاً اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ صحیح احادیث سے یہ نام ثابت ہے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھا نا،
اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ خود ہی استعمال کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا۔ اب فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ یہی سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین تک۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے ایک چیز کا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ آگے جو ہے بندہ کس کے لیے مانگتا ہے؟ اپنے لیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پہلی 3 آیات وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اور اگلی جو 2 آیات ہیں بیچ میں اقرار آ گیا، اور اگلی جو 2 آیات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ بندے کے اپنے لیے۔ یہاں پر ایک اور چیز شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اور وہ جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے نا بسم اللہ، یہ بھی سمجھانے کی انہوں نے یہاں پر دلیل سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں بسم اللہ آیت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بسم اللہ ایک آیت ہو گئی، الحمدللہ دوسری، اور الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، 4 آیات ہو گئی ادھر۔ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اہدنا الصراط المستقیم 1، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2، کہتے ہیں ایک طرف 4 اور ایک طرف 2، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ کو جب ہم سائیڈ میں کریں گے تو وہاں 3 رہ جائیں گے، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ درمیان میں آگے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم 1 آیت، صراط الذین انعمت علیہم 2 ہو گئی، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 3 ہو گئی۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں اس طرح ہم کریں گے تو یہ درمیان بھی بن جائے گی، آدھو آدھ، جو حدیث میں آیا نا کہ میں نے نماز کو آدھو آدھ تقسیم کر دیا، کہتے ہیں آدھو آدھ اس طرح بنتا ہے، وگرنہ ایک طرف 4 آیات جاری ہیں اور ایک طرف کتنی آیت آ رہی ہیں؟ صرف 2 آیتیں آ رہی ہیں، تو یہ درمیان نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک دلیل دی ہے اس حوالے سے کہ یہ سورہ فاتحہ حصہ ہے، لیکن آغاز ہم نے کس سے کرنی ہے؟ اس کی 7 آیتیں پوری کرنی ہے الحمدللہ سے۔ تو ایک نام اس کا کیا ہے؟ الصلاۃ ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا لا صلاۃ، کہ نماز ہی نہیں ہے، یعنی جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی صلاۃ ہی نہیں ہے، وہ صلاۃ کے بغیر اس کی نماز یعنی قبول اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح اس کو سورۃ الحمد للہ رب العالمین، یعنی یہ پوری آیت بھی ملا کر ایک نام اس کا یہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح السبع المثانی، یعنی 7 وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، وہ چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز ہے اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ یہ 7 آیات وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ تو ایک نام اس کا سبع المثانی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے قرآن العظیم۔ قرآن العظیم اس لیے کہا جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابو سعید بن معلّہ ان کو بلوایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آئے نہیں۔ پھر جب نماز انہوں نے مکمل کی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا میں نماز کے اندر مصروف تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں، جس حالت میں بھی ہو، تم نے اس کی بات کو قبول کرنا ہے، اپنی نماز کو چھوڑ دو اور فوراً نبی علیہ السلام کی پکار کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت کون سی ہے؟ پھر آپ نے اس صورت کا ان کو بتلایا کہ یہ صورت عظیم ترین صورت ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام ہے ام القرآن۔ ام معنی ہوتا ہے ماں، ویسے تو یعنی اصل، قرآن کی اصل، یعنی جتنے بھی مضامین علماء کہتے ہیں وہ خلاصہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اسی طرح ام الکتاب بھی اس کا نام ہے۔ اور اسی طرح اس کو رقیہ، دم،
ٹھیک ہے، الرقیہ اس کا نام ہے، اور اسی طرح تعلیم المسئلہ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کس طرح ہے، تو اس کا ایک نام یہ بھی ہے، اور الکنز بھی آتا ہے، الشفا بھی آتا ہے، اور بھی بے شمار اس کے نام ہیں جو مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر، اور خاص طور پر آپ جب تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ نام مل سکتے ہیں۔ تو اس کے بے شمار نام موجود ہیں، اور وہ اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت تو آپ بہتر انداز میں جانتے بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ ایک فرشتہ اترا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا، اس سے پہلے کبھی بھی وہ نہیں آیا، اور پھر اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، سلام کے بعد آپ کو کہا کہ میں آپ کو 2 نور کی بشارتیں سنا کر جاتا ہوں۔ اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورہ فاتحہ وہ دی، آپ کو بشارت سنا کر گیا، اور دوسری سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بشارتیں آپ کو سنا کر دے گیا، اور فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی۔ اور علماء نے یہاں پر ایک اور چیز بھی بیان کی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی فضیلت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل اللہ رب العالمین نے اس کو فضیلت دی ہے، اور اس کے پر بطور شفا علماء نے بڑے تجربے بھی کیے ہیں، اور پھر علماء نے اپنے واقعات کو بھی نقل کیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت شفا رکھی ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے نام ہیں، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہم نے پڑھی، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھی، اور ساتھ میں ہم نے سورہ فاتحہ اس کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔